جس کے ساتھ کمٹمنٹ ہوگی اس کے ساتھ عمل کرو گے. لوز لیبر از ویری سویٹ. جس کے ساتھ محبت ہو جائے اس کی تو خدمت میں آپ ساری زندگی گزار دو گے, آپ اس کے لیے مر بھی جاؤ گے. اس وقت پتہ نہیں کیوں آپ کا تساہل غائب ہو جاتا ہے. جب تھوڑی سی محبت پیدا ہو جائے کسی کے ساتھ, آپ کے تو پاؤں میں بجلیاں آ جاتی ہیں, دماغ ہر وقت اس کا سوچ رہا ہوتا ہے. تو کسی بڑی پرانی کہاوت میں اہل عرب کے ایک مدبر نے کہا کہ لو از اے ویلیو وچ کین ناٹ بی ریپلیسڈ. یہ واحد ویلیو ہے جس کی ریپلیسمنٹ ہی کوئی نہیں ہے. اب جب اس کی ریپلیسمنٹ ہی کوئی نہیں ہے, یہ ایک منفرد سا جذبہ جس میں پیدا ہو جائے, تو آپ سوچ سکتے ہو کہ پتہ نہیں انسان میں کیا ہے. آنیسٹلی ٹیلنگ, یہ میں نہیں آج تک سمجھ سکا کہ جس انسان سے محبت ہو جائے اس کو آپ دے دلا تو کچھ نہیں سکتے, دل کرتا اس کی خدمت کی جائے. یعنی محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ وہ ہر ظالم سے ظالم شخص کو مجبور کر دے گا کہ جس سے اسے محبت ہے اس کی خدمت کی جائے. اب دیکھو نا, آپ کو اللہ سے ایسا انس کیوں نہیں ڈیولپ ہوتا؟ سب سے بہترین محبت تو صفاتی ہوتی ہے. ایسی صفات تو کسی اور میں ہے ہی نہیں. فار ایگزامپل, جس کا کوئی دوست نہیں اس کا اللہ دوست ہے. اللہ کے سوا کوئی قابل اعتماد دوست ہے ہی کوئی نہیں. آج کے گلے شکوے دیکھو, ادھر سے ادھر کر دیتی ہے دنیا, بگاڑ دیتی ہے. گلہ ہی سب سے بڑا ہے. ہم نے اتنا انس رکھا, اتنا پیار رکھا, اگلوں نے ہمیں کوئی جواب ہی نہیں دیا, اگلوں نے یہ کر دیا. تو یہ وہ جذبہ ہے, اگر آپ نے اس کا برابر کا صلہ لینا ہے تو صرف اللہ سے ہو سکتا. اس کے پاس کوئی ریٹرن کی کمی نہیں ہے. اور وہ کہتا کیا, اب دیکھو ہمارے رسم بنی ڈرو ڈرو ڈرو. بھائی کہاں تک ڈرو, میں کیا ڈروں اللہ سے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا, وہ اتنا بڑا ہے کہ میں تو ایک معمولی سے پنچکی کے خوف سے پس جاتا ہوں. میں ایک پتھر کی ضرب سے ختم ہو جاتا ہوں. میں اس سے کتنا ڈر سکتا ہوں؟ رات کو ایک حادثہ پیش آ جائے, ایک سایہ میری اگر کھڑکی کے سامنے آ جائے تو میں خوف سے مرا جاتا ہوں. میں اللہ سے کتنا ڈر سکتا ہوں؟ کیا اللہ بھی ڈرانے کو کہتا ہے؟ نو, ناٹ ایٹ آل. بھائی وہ کہتا ہے یار اس چیز سے ڈرو جو تمہیں مجھ سے دور کر دے. اللہ کا صحیح معنی میں خوف یہ ہے کہ اس چیز سے ڈرو جو تمہیں اللہ سے دور کر دے. پھر اپروچ کیا ہے؟ وہ تو اس نے بڑی سادہ سی بات کی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. مجھے محبت کرنا نا, اب کوئی عورت اور کوئی مرد کہہ دے مجھے, اس پہ اگر کوئی اختلاف ہو, اس پہ کوئی اختلاف نہیں کہ محبت کرنے والا کوئی شیئرنگ نہیں چاہتا, ایسا نالائق ہوتا ہے. کوئی شیئرنگ نہیں چاہتا, نہ کوئی مرد چاہتا شیئر کرنا, نہ کوئی خاتون چاہتی شیئر. مگر جو شیئر کرے گا وہ اتنا بڑا عالی ظرف ہوگا, اتنا بڑا عالی ظرف ہوگا کہ وہ محبت کے اعلیٰ ترین مقامات تک چلا جائے گا. ہم اس کو نارمل لو افیئرز نہیں کہہ سکتے. جو برداشت کرے گا, جو سمیٹے گا, جو اس پوزیشن کے ایلیمنٹ کو اپنے سینے میں سمیٹ کے دوسروں کو الاؤنس دے گا, وہ تو بہت بڑا انسان, بہت بڑا مفکر, بڑا دانشور, خدا کا بہت بڑا بندہ ہوگا. اسی لیے آپ کو مسٹکس میں زیادہ ایکسیپٹنس نظر آتی ہے. اسی لیے جو بڑے بڑے صوفیان لوگ پوچھتے ہیں یہ دوسروں کو, ہر بندے کو قبول کیوں کر لیتے, یہ سیکٹیرین کیوں نہیں ہوتے, یہ ریلیجس مانیٹیرینز کیوں نہیں ہوتے, یہ سب کو کیوں قبول کر رہے؟ معین الدین کے بعد سکھ کیوں آتے ہیں, ہندو کیوں آتا ہے, مسلمان کیوں آتا ہے, شیعہ سنی کیوں آتا ہے؟ یہ حیران ہو جاتے ہیں. بھائی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی پوزیشن سے کچھ آگے بڑھ گئے, وہ اس کی رحمت بے کراں کو دیکھ. اگر وہاں سے ایشوئنس اتنی کامن ہے, اتنی فراخ ہے, تو پھر ہم کیسے کنجوس ہو سکتے ہیں؟ وہ اسی لیے یہ جو اہل کفر کے بیچ میں بیٹھتے ہیں, یہ بڑے بڑے صوفیاء, وہ اپنے جبری طرز عمل سے کسی کو مسلمان نہیں کرتے. اس لیے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے اقبال نے بھی کہا تھا کہ محبت فاتح عالم ہوتی.
اور ان لوگوں کو آپ صحیح محبت کے مراکز تصور کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ مغفرت کی بھی مجالس رکھتے ہیں، یہ خدا کی بخشش کے کارندگان ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو قبول کرتے ہیں، وصول کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو بدترین کفر و شرک سے اللہ کی رحمت کو لے کے آتے ہیں۔ خدا ان کا منتظر ہوتا ہے، خدا اس لیے ان کے درجات بلند کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی رحمت پہ قدغن نہیں لگاتے، رکاوٹ نہیں لگاتے۔